بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد عمران خان گاؤں مہاراشٹرا سے انہوں نے پوچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے والی بات صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں۔ جب ان کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں بعض خطبہ مقرر صاحبان وہ چونکہ محض سنی سنائی باتیں اور اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے لوگوں میں واہواہی ہو، نعرہ تکبیر و رسالت لگ جائے اور بس نذرانہ آ جائے۔ ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ روایت کہیں موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان کا مقصد محض ایک ہوتا ہے کہ تقریر کسی طرح سکسیس ہو جائے۔ اب بعض خطبہ کی طرف سے بھی یہ بات چلی اور بعض قوال صاحبان نے بھی اس کو اپنی قوالی میں گایا۔ اب وہ ہماری مائیں بہنیں جو کسی اسلامی جلسے میں جاتی نہیں ہیں بلکہ قوالی کی کیسٹ لگا دی اور اس کے ذریعے سیکھنا شروع کیا دین کو۔ تو اب قوالوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ایسی بات ہے۔ دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرض میں مبتلا فرمایا، اور جب اس میں وہ پوری طرح صابر شاکر رہے اور ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و بجا لاتے رہے اور ایک لمحہ بھی اس کی عبادت سے غافل نہ رہے، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کا مرض کیا تھا اور وہ کون سا مرض تھا، قرآن کریم میں یہ تو بتایا گیا کہ ان کو ایک شدید قسم کا مرض جو ہے وہ لاحق تھا، لیکن وہ مرض کس قسم کا تھا اس کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ احادیث میں بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل ارشاد نہیں فرمائی، کوئی تفصیل۔ البتہ بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے میں پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے یعنی آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو اٹھا کر وہاں ڈال دیا جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے۔ لیکن جو محقق مفسرین ہیں تو ان محقق مفسرین نے ان آثار کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہے، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں نہیں مبتلا کیا جا سکتا ہے جس سے لوگ گھن کرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں تھی بلکہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی۔ اب خود دیکھیے کہ شرح المقاصد المبحث السادس جلد 3 صفحہ 317 پر ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتے ہیں جو باعث نفرت ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کی جو بعثت ہوتی ہے وہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کریں، تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے، ہر فعل کے اعتبار سے اپنی امت کے تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی کمی خامی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اس طرح کی باتیں، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ قرآن کریم میں بھی اس مرض کی تفصیل نہیں ہے اور اس سلسلے میں کوئی حدیث پاک بھی موجود نہیں جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہو۔ بعض آثار ہے تو محقق مفسرین نے اس کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ کوئی مرض تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی، انہیں صابر پایا، شاکر پایا، انہیں اپنے راستے پر سخت چلنے والا پایا۔ بہرحال خطبہ کو، مقررین کو، شعراء کو اس قسم کی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور محقق علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔